اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اپنا عدلیہ نظام کا جو تباہ و برباد کیا ہے اور عدالتی نظام کو جو آخری جو کیل ٹھوکا ہے اور اپنے اقدار کی خاطر جو اس نے عدلیہ کے ساتھ کیا، ریپ کیا ہے، بلاత్కాر کیا ہے، زنا کیا عدلیہ کے ساتھ، وہ آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان کے ورکروں کو میں آخر میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ اس طرح خوشی منا رہے ہیں جیسے آپ نے فلسطین سے اسرائیلی فوج بھگا لیا ہے، لیکن اس پر میں ان کو رد عمل ضرور دوں گا اور JUF والوں کو بتاؤں گا کہ آپ اتنی خوشی مت ہوئیں۔ آپ کا قید نے کون سا قلعہ نہیں، آپ کے قید نے آپ کے لیے پھانسی کا پھندا تیار کیا ہے، اور یہ آپ کے قید کو بعد میں پتہ چلے گا جب یہ 4-5 سال اگر سپریم کورٹ نے نہ لیا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، پھر آپ کا قید روئے گا تو پھر آپ اس وقت ماتم مت کرنا۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ جانتے ہیں قاضی فیض عیسیٰ نے پاکستان کی عدلیہ نظام کو تباہ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ جیسے قاضی فیض عیسیٰ دنیا کا وہ واحد جج ہے جس نے پاکستانی عدالتی نظام کو تباہ و برباد کیا اور پاکستان کی عدالتی نظام کے ساتھ وہ کام کیا جو دشمن بھی نہ کر سکے۔ قاضی فیض عیسیٰ صرف اپنے اقدار کی خاطر اور 3 سال ایکسٹینشن لینے کی خاطر اس نے عدالتی نظام کو بلاత్కాر۔ آج ان ججوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اور ججوں کو غیرت دکھانی چاہیے، اور ان تمام ججوں کو تھوڑا سا پانی لیں، اس میں ڈوبنے کی کوشش کریں، مت آپ لوگوں کو شرم آ جائے۔ آپ لوگوں نے جب یہی شخص کہتے ہیں نا، عمران خان یہی کہتے کہ جب کرپٹ انسان عہدے پر بیٹھ جائے تو وہ ادارے کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہ خان صاحب کی بات 100% سچ ثابت۔ اس وقت آپ لوگ جب اس کے اکاؤنٹ نکلے تھے اس کی بیوی کے، لیکن آپ لوگوں کو اس وقت ایجنسیوں پر ISI پر الزام لگائے، لیکن اس نے وہ ثبوت نہیں دیے، اور اسی خاطر آج جنرل فیض حمید بھی گرفتار ہے۔ اس پر ہم کچھ نہیں کہتے کہ جنرل فیض حمید نے کیا کیا، کیوں کیا اور دھین کیا، اس پر ہم نہیں کہتے۔ ہم جو حق بات ہوگی اور حق بات کے ہمیں جنرل فیض حمید کو شریعام پھانسی دے دیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن ہم بات کریں گے کہ اس وقت کے DGISI جنرل فیض حمید پر یہ الزام لگاتے تھے لیکن اپنے اکاؤنٹ اور اپنی بیوی کے پاس نہیں دیتے تھے۔ ہمارا کام آپ عدالتی نظام جسٹس منصور علی شاہ کو بتانا پڑے گا کہ آپ قوم سے معافی مانگیں کہ مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی تھی اور اس شیطان کو بچایا تھا، اور اس شیطان نے پاکستانی قوم اور عدالتی نظام کے ساتھ جو کیا۔ اس کے ساتھ یہ نہیں، ان میں شیطانوں کے نام بھی بتاؤں گا جو اس وقت حاضر سروس ہیں۔ سب سے بڑا نام آپ کو ملے گا قاضی فیض عیسیٰ۔ قاضی فیض عیسیٰ انصاف کا وہ بلاత్కాر کے صرف عمران خان کی بغض میں اور اپنے اقدار کی خاطر اس نے عدلیہ نظام کی تباہی و بربادی پھیر دی ہے، اور اس عدالتی نظام کے ساتھ وہ کام کیے جو دشمنی نہ کرے۔ یاد رکھنا، انصاف ملک تباہ ہو جائے کچھ نہیں ہوتا، ملک پر ایٹم بم آ لگے کچھ نہیں ہوتا، اگر ملک میں انصاف ختم ہو جائے تو ملک قوموں برباد ہو جاتی ہیں، اور یہ سب سے پہلے شروعات مولانا فضل الرحمان نے کی اور 2 نمبروں مولویوں نے کی جو اسے مبارک دے رہے ہیں، اور لوگوں کی مائیں بہنیں اٹھا کر جن کو شرم ہے اس کا رد عمل دوں گا، اور قوم کے سوالات ان مولویوں سے پوچھوں گا، پاکستانی قوم کی طرف سے، اور میں اپنی طرف سے پوچھوں گا۔ MS نیوز کی ناظرین، جسٹس جمال مندوخیل، اس نے آج تک ایک فیصلہ بھی عمران خان کے حق میں یا PTI کو انصاف دینے کے لیے نہیں کیا۔ اس نے اپنے مفاد اور نون لیگ کی خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل، جب پنجاب میں الیکشن آئین کی بات ہوتی، جسٹس منصور علی شاہ بھی ان کے ساتھ اس وقت تھا، لیکن جسٹس منصور علی کو شاہ لیٹ سمجھ آئی، لیکن اس وقت دیر ہو چکی تھی۔ اگر اس وقت آپ جیسے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے گروپ میں نہ ہوتے تو آج یہ دن آپ کو نہ دیکھنے پڑتے، اور آپ کی چیف جسٹس بننے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وکیل جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس میاں عالم خیل اور جسٹس اختر اغوان، جو 3 جج تھے اپنا بلوچستان سے، جس نے پاکستان کے انصاف کو قتل عام کیا۔ حالانکہ جس فیصلہ لکھنے والا جج جسٹس منیب اختر، وہ اس نے ایسا فیصلہ نہیں دیا، لیکن حقیقت میں ان لوگوں نے انصاف کا قتل کیا۔ دیکھیے ان لوگوں نے 63(1) کا جو فیصلہ دیا صرف قاضی فیض عیسیٰ اپنے ایکسٹینشن۔ آپ قاضی فیض عیسیٰ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مالک ہمیشہ کتوں کو استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں، جو مالک ہوتا ہے وہ ہمیشہ کتوں کی اوقات میں رکھتا ہے، لیکن یاد رکھنا پاکستانی قوم کے ساتھ جو آج ظلم
و ستم کی یہ داستان لکھی گئی، اس میں قاضی فیض عیسیٰ اور قاضی فیض عیسیٰ کا ہر فیصلہ میں قاضی فیض عیسیٰ کے فیصلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں بہت مصروف تھا، جس سے روزانہ کی بنیاد پر ہمیں نیا معاملہ جب ہم نے قاضی فیض عیسیٰ کے ہر فیصلے پر کی، اور قاضی فیض عیسیٰ نے جو پاکستانی قوم کے ساتھ کیا وہ آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی ہم شیئر کئی بار کر چکے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ کئی بار تفصیل سے آگاہ کر چکے ہیں۔ لیکن یہ اس قوم اور پاکستانی قوم کے ساتھ جو انصاف اور یہ نظام کو تباہ و برباد کیا، اس میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دیکھیے کہ عمران خان کا اس کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں۔ عمران خان 10 سال 5 سال 3 سال 2 سال 1 سال زندگی گزار لے، عمران خان نے سب کچھ دیکھ لیا، لیکن یہ پاکستانی قوم دیکھیے کہ اگر حکومت یہ کام کرے تو اس کے بعد کوئی اور ہوتی اور پھر وہ کرتی۔ دیکھیے عدالتی نظام کو یہ فوری طور پر ترمیم کو ختم کر دینی۔ دیکھیے عدالتی نظام پہلے بھی حکومت کے کنٹرول میں تھا، سیشن کورٹ سے لے کر، اگر عوام پہ نظامی عدالت کیوں نہیں ٹھیک کی گئی، اس پر ہم الگ ویلاگ بنائیں گے۔ حکومت اپنے مفاد کے کنٹرول جو انٹرنیشنل رپورٹ ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم نے بتایا کہ قاضی فیض عیسیٰ جمال مندوخیل نے 63 کا فیصلہ دے کر وہاں پٹینے کہہ رہا تھا، کوئی ہمارے دل میں رہتا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب کا جمال مندوخیل تمہاری اوقات صرف ان جیسی ہو جن کو استعمال کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہمارا غصہ اس بات پر ہے کہ انہوں نے اسلامی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو تم ایمان تو میں خیانت مت کرو، لیکن جب عوام ووٹ دیتی تو ایک شخص کی بنیاد پر دیتی ہے، انہیں سیٹ چھوڑ کر ووٹ دینا چاہیے، لیکن انہوں نے شریعت کے خلاف اور اسلام کے خلاف فیصلے دیے ہیں۔ لیکن ایم ایس نیوز کی ناظرین، انشاءاللہ جس طرح قاضی کا ماضی بن گیا، قاضی ماضی اور سپریم کورٹ پر ایک داغ لکھا جائے گا، اور ہمیشہ اس کی مثالیں دی گئی۔ اللہ لوگ مثالیں دیں گے تو کہیں گے اللہ آپ کو قاضی جیسا دشمن دے، قاضی جیسا دشمن۔ قاضی ایک گال بن چکی ہے، اور قاضی فیض عیسیٰ نے پاکستانی قوم کے ساتھ جو کیا وہ شریعہ میں دیکھیے انصاف کے اصول کے لیے قاضی فیض عیسیٰ انصاف کرتے اور عمران خان کے دیگر کیسوں سے الگ ہو جاتے، لیکن اس بدصورت شخص نے عمران خان کا نہ کیس لگایا نہ کچھ کیا، لیکن اس نے ایکسٹینشن کی خاطر جو 63 کا فیصلہ دیا، لیکن اب اس کو ایکسٹینشن مل گئی، اب گھر جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے اس کی گھر والی کو رات کو نیند بھی نہیں ہوتی، رات اٹھ قاضی فیض عیسیٰ کی بیوی اٹھ کر آتی کہ قاضی کی مدت ملازمت تصحیح ہو گئی، قاضی فیض کی مدت، لیکن اس نے انصاف کے ساتھ جو کیا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آج رات کے 12 بجے تک عدالتی نظام کا جنازہ نکلنے کا امکان ہے۔ کیا سپریم کورٹ کے جج جیسے جاج افریدی صاحب اس میں حصہ ڈالیں گے یا نہیں، اس کی تفصیلات ہم اگلے ویلاگ میں بتائیں۔ اب آتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے جو کارکن خوش ہیں کہ مولانا صاحب نے یہ کر دیا۔ مولانا صاحب نے بھائی آپ لوگوں کی مدت ملازمت میں کبھی نہیں ہوگی، آپ لوگوں کو پیٹرول مہنگا ملے گا، آپ کو ادویات مہنگی ملے گا، آپ کو گندم آٹا سبزی گھی دیگر روزانہ ملے گا، آپ کو سیشن کورٹوں سے انصاف نہیں ملے گا۔ یہ بینچ وہ بنائے جو ان حکومت کے مفاد میں ہوں گے، مولانا صاحب کے مفاد میں ہوں گے، لیکن عوام کے مفاد، لیکن جاہل لوگوں کو سمجھنے میں دیر لگتی، کہتے ہیں صرف عقل کے اندھوں کو سمجھانے کے لیے ہم کیوں کریں، ہم اس لیے روزانہ بنیاد پر پیٹ رہے ہیں لوگوں کو سمجھیں، لیکن جاہل لوگوں کو سمجھانا بھی ہمارے کام۔ ان پر مولانا فضل الرحمان اور ورکروں پر سے ایک سوال، اور میں بڑے مولویوں سے پوچھوں گا جو مبارک دے رہے ہیں، جو شریعت گھڑی کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اس میں عمل کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ بچوں گا، ان 2 نمبر مولویوں نے جو پاکستان اور پاکستان کے ساتھ جو کام کیا وہ دشمن نے پاکستان کے ساتھ نہیں کیا۔ انصاف بنیادی رکن ہے، اور اس کے ہم اگلے ویلاگ میں انصاف و عدل اور مولویوں کے بارے میں سوال پوچھیں گے، اور پاکستانی قوم کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے۔ امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔